مگر ایک موسم ایسا آتا ہے جس میں شجرکاری کی جاتی ہے۔ جب شجرکاری کا موسم ہو تو حکومت ہر شہر کے اندر چھوٹے چھوٹے مرکز بنا دیتی ہے جہاں لوگوں کو درخت دیے جاتے ہیں تاکہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لگائے جا سکیں۔ اسی طرح جنت تو اللہ رب العزت ہر دن الاٹ کرتے ہیں اس بندے کو جو گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ دنیا ہمارے لیے وطن اقامت ہے اور جنت ہمارا وطن اصلی ہے۔ جیسے ایک آدمی یہاں سے ساؤتھ افریقہ جائے اور وہیں کاروبار کر لے مگر گھر بیوی بچے سب یہاں ہوں تو ساؤتھ افریقہ رہنے کی وجہ سے اس کا وطن اقامت بن گیا کہ بزنس ہے، جانا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے، مگر بالآخر وہ لوٹ کے اپنے گھر ہی آتا ہے۔ اس گھر کی جگہ کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ تو ہمارا اصلی وطن جنت ہے، ہم جنت کے باسی تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا اور جب دنیا سے لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اپنے گھر میں اللہ رب العزت رہائش کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ جنت کو حاصل کرنا یہ ہماری ضرورتوں میں سے ایک بڑی ضرورت ہے۔ یہاں بعض اوقات ایک غلط فہمی آ جاتی ہے لوگوں میں، وہ کتابوں میں اولیاء اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں کہ رابعہ بصری چلی تھی ایک ہاتھ میں پانی لے کر اور دوسرے میں آگ لے کر کہ آگ سے میں جنت کو جلاؤں گی، پانی سے دوزخ کو بجھاؤں گی تاکہ لوگ جنت اور جہنم کی وجہ سے عبادت نہ کریں، اللہ کی محبت میں عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصریہ کا غلبہ حال کا واقعہ ہے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر رابعہ بیچاری بھید سے واقف ہوتی تو وہ ایسا کام نہ کرتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود جنت کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اور جس کی طرف اللہ بلائیں اس کی طرف جانا عین منشائے خداوندی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسے اللہ والوں کی محبت الہی کے غلبہ میں یہ باتیں کر دینا یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، موت کے وقت انہیں جنت کے مناظر دکھائے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جنت سے رخ پھیر لیا اور ایک شعر پڑھا، ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی۔ اے اللہ، اگر تیری محبت میں سارا یہ میری زندگی کی عبادتوں کا بدلہ یہ تھا تو پھر کیا میں نے تو گویا اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ مقصد کیا کہ محبت الہی کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ تو اللہ کا دیدار چاہتے تھے۔ اسی طرح ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، موت کے وقت کسی نے ان کو دعا دی کہ اللہ آپ کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ 20 سال سے جنت پوری آرائش کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوتی رہی، میں نے اللہ رب العزت کی طرف سے نگاہ ہٹا کر ایک لمحہ کے لیے بھی جنت کو نہیں دیکھا، تم میرے لیے کیا جنت کی دعائیں کرو گے۔ تو اس قسم کے جو اللہ والوں کے واقعات ہیں وہ محبت کے غلبہ میں ہیں۔ تاہم جنت کو طلب کرنا یہ مومن کا کام ہے، یہ مومن کی تمنا ہونی چاہیے۔ کس لیے؟ نیت یہ نہ ہو کہ جنت کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، رہائش کی جگہ ہوگی، نعمتیں ہوگی، نہیں، نیت یہ ہو کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں مومنوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہم اگر جنت پہنچ جائیں گے تو ہم عاجز مسکینوں کو بھی اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر مومن کو دل میں جنت کی تمنا کا رکھنا یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک مقام جنت میں بنایا ہے اور ایک مقام جہنم میں بنایا ہے۔ موت کے وقت اگر وہ نیک آدمی ہو تو اس کو پہلے جہنم کا مکان دکھاتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو برائیاں کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اب چونکہ تم نے نیکی پر زندگی گزاری لہذا تیرا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ جب اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ موت کی تکلیفیں اسے بھول جاتی ہیں۔ اور اگر وہ بندہ گنہگار ہو تو اس کو اللہ رب العزت کے فرشتے پہلے اس کے جنت کا مکان دکھاتے ہیں۔ اگر تو نیکی کرتا تو تیرا یہ مکان اللہ رب العزت نے تیار کیا تھا، کیونکہ تو نے برائیاں کی، گناہ کیے، توبہ بھی نہ کی، اور اب تیری موت کفر پر آ رہی ہے، شرک پر آ رہی ہے، منافقت پر آ رہی ہے، اس لیے اب تجھے جہنم میں ڈالیں گے، تو اس کے دل میں حسرت بڑھ جائے گی، کاش میں بھی ایمان قبول کر لیتا، یہ نیک ہوتا،
مجھے بھی جنت مل جاتی، اب میں جنت سے محروم، تو اس کے دل میں حسرت ہوگی، پھر اسے جہنم کا مکان دکھائیں گے کہ اب تجھے یہاں بھیجیں گے، تو خوف ہوگا۔ اسی خوف اور حسرت کی تکلیف میں جب اسے موت کی تکلیف پہنچے گی تو اس کی تکلیفیں کئی گنا زیادہ ہوں گی اور اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن حدیث پاک میں بتلایا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب اس میں علماء نے ایک نقطہ لکھا، نقطہ یہ لکھا کہ جس طرف سے زیادہ لوگوں نے آنا ہو اس طرف کے راستے کو بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے اور ایک مستورات چھوٹا سا گیٹ اپنے لیے بنا لیتی ہیں عقب سے، تو جہاں سے زیادہ بندوں نے آنا ہوتا ہے وہاں زیادہ آدمیوں کے آنے کی گنجائش بنائی جاتی ہے، اور جہاں تھوڑوں نے آنا ہوتا ہے وہاں تھوڑی جگہ بنائی جاتی ہے۔ تو علماء نے نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، جنت کے 8 دروازے بنائے۔ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ میرے زیادہ بندے جنت میں چلے جائیں۔ تو جس پروردگار نے پہلے ہی جنت کے دروازوں کو بڑا اور زیادہ کر دیا، تو نیت اس کی یہ ہے، منشا اس کی یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ میرے بندے نیکی کریں، یہ جہنم میں جانے کی بجائے یہ جنت میں زیادہ جانے والے بن جائیں۔ جنت کیا ہے؟ آج کی اس محفل میں چند باتیں آپ سے کہی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک جگہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں یعنی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ تو گویا جنت ہمارے خواب و خیال سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت جگہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی رہائش گاہ ہے۔ عرش خداوندی جنت کی چھت ہوگی اور عرش کے بالکل نیچے یہ جنت ہوگی، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے جب بنایا تو اس کو توسیع بخشی، یہ ہر وقت پھیل رہا ہے۔ تو علماء نے مسئلہ لکھا کہ جس طرح آسمان ہر وقت پھیل رہا ہے اسی طرح جنت بھی ہر وقت پھیل رہی ہے۔ جیسے کمان سے تیر نکلے تو جس تیزی کے ساتھ تیر سفر کرتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ جنت پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت دم بدم اس کے بندوں پر بڑھ رہی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے انعام والی جگہ کو ہر وقت ایکسپینڈ ہونے کا حکم عطا فرما دیا۔ تو جنت ہر لمحے بڑھ رہی ہے تاکہ میرے بندے وہاں جائیں۔ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے ان کو اللہ رب العزت پروٹوکول عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر استقبال کیا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ پروٹوکول کا کیا مطلب؟ کہ جب کسی کو گھر بلانا ہو تو اس کو اپنا ڈرائیور سواری بھیج کر بلا لیتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی ان کو بتا دیتے کہ آپ گھر آ جائیے، لیکن عزت افزائی اس میں ہوتی ہے کہ مہمان بہت معزز ہو تو اپنا بندہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو گھر لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں کو قیامت کے دن پروٹوکول عطا فرمائیں گے، فرشتوں کو بھیجیں گے اور ان کو کہیں گے کہ میرے بندوں کو میرے پاس لے آؤ، تو جنتیوں کو باجماعت لے کر جائیں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتی لوگ قیامت کے دن جنت کی طرف چلیں گے جماعت بن کر، اور جب وہ جماعت بن کر چلیں گے اور جنت کے دروازوں تک پہنچیں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی ان کو پھر سلام بھی پیش کیا جائے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس داخل ہوں گے اور ان کو کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ سلام کا معنی ایک تو سلامتی ہے، اور اگر سمجھنا چاہیں تو ایک اس کا مطلب شاباش ہے، یعنی فرشتے یوں کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہیں شاباش ہو، تم جیتے رہو۔
جیسے آدمی کسی کو خوش ہو کے کہتے ہیں نا، تو فرشتے یوں خوش ہو کے کہیں گے او جیتے رہو اور تمہیں شاباش ہو، تم پر سلامتی ہو، بما صبر تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے صبر کیا، گناہوں سے اپنے نفس کو بچا لیا، فنعما کو بدار، اب دیکھو تمہیں کتنا اچھا ٹھکانہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت اس دن جنتیوں کو بہت اکرام عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جب فرشتے اس کو سلام کر لیں گے اور وہ اپنے گھر کی طرف جائے گا تو اللہ رب العزت ہر جنتی مرد اور عورت کو سلام فرمائیں گے۔ اب یہ کتنا اعزاز ہے، ہر جنتی مرد اور ہر جنتی عورت کو اللہ تعالیٰ سلام کہیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی کے گھر میں آپ جائیں تو گھر کی عورت دروازے پر آپ کا استقبال کرتی ہے اور آپ کو سلام کرتی ہے، تو یہ جو اہل خانہ نے سلام کیا یہ اکرام ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی جنت میں جنتی مردوں اور عورتوں کو سلام فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 120 سطحیں ہوں گی، جن میں سے 80 سطحیں میری امت کی ہوں گی اور 40 سطحیں باقی تمام انبیاء کی امتوں کی ہوں گی۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ رب العزت کے محبوب کو کیا عزت ملی کہ سارے انبیاء کے مل کر امتی جو بنے وہ 40 سطحیں اور اللہ کے محبوب کے امتی جو بنے وہ 80 سطحیں ہوں گی، یعنی ان سے دگنا ہوگا۔ بلکہ یوں کہیے کہ جو جائیداد ہوتی ہے نا، تو جو وارث ہوتے ہیں ان میں سے بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے اور بیٹے کو دگنا حصہ ملتا ہے۔ تو جنت آدم علیہ السلام کی میراث تھی، جب تقسیم ہوئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو تو مرد والا حصہ عطا فرمایا اور باقی تمام انبیاء کو مل کر مادینہ حصہ عطا فرما دیا۔ تو 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ امت محمدیہ نبی علیہ السلام 3 دن صحابہ سے کنارہ کش رہے، صرف کمرے میں حجرے میں اپنے آپ بند رہے اور نمازوں کے لیے تشریف لاتے، پھر بغیر سلام کلام کیے کسی سے خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لے جاتے، پھر نماز کے لیے آتے، پھر واپس چلے جاتے۔ آپ نے تخلیہ تنہائی اختیار کر لی 3 دن کے لیے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے۔ تیسرے دن جب نبی علیہ السلام صحابہ سے آ کر ملے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ نے 3 دن تنہائی کیوں اختیار فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا اور 3 دن میں اللہ کے سامنے روتا رہا اور اپنے رب سے مانگتا رہا۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ وہ میری امت کے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائیں گے اور ان میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 آدمیوں کو لے کر جا سکے گا۔ اب 70,000 تو بغیر حساب جانے والے اور ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جائے گا تو ماشاءاللہ اربوں میں یہ انسان بن جائیں گے، اربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے امت محمدیہ کے جو بغیر حساب کتاب جائیں گے۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرض کرو ان میں سے ایک ہیں، ان کے ساتھ 70,000 کی ان کو اجازت ہوگی کہ اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو ساتھ لے کر جائیے۔ تو اس لیے ہمارے جو بڑے اکابر گزرے، اگر ہم ان کے ساتھ روحانی طور پر متعلق رہیں گے تو وہ جب بے حساب کتاب جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ چوائس عطا کریں گے کہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جاؤ، تو سبحان اللہ ممکن ہے کہ کہیں ہم پر بھی نظر کسی بزرگ کی پڑ جائے اور قیامت کے دن ہمیں بھی بلا حساب کتاب جنت میں جانے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جب جیسے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے فوراً ہی کوئی سویٹ ڈش یا کوئی کوکیز وغیرہ رکھ دیتے ہیں یا میوہ رکھ دیتے ہیں کہ جیسے ہی آ کر بیٹھیں تو وہ کچھ کھا لیں۔ تو جنتی جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روٹی ان کو دی جائے گی، بعض روایات میں مچھلی یا اس کے کباب بھی آئے ہیں، تو یہ چیزیں رکھ دی جائیں گی اور جنتی جب اس کو کھائیں گے تو دنیا کے تمام کھانے اور پھلوں کے جتنے مزے تھے ان کو اس ایک روٹی میں مل جائیں گے، اور اس روٹی کو کھا کر ان کو کتنی دیر تک
ایک نیند سی محسوس ہوگی، یعنی جیسے ایک انسان کسی چیز کو کھا کے نشہ اس کا محسوس کرتا ہے، ان کو کھانے کا نشہ ایسا محسوس ہوگا۔ دیکھو یہ جنت کا استقبال ہے کہ ایک ایک لقمے میں دنیا کی ساری نعمتوں کا مزہ ان کو مل جائے گا۔ اس کے بعد جنت میں ہر ایک کا اپنا اپنا مکان ہوگا۔ کیسے مکان ہوں گے؟ یہ مکان ہر انسان اپنی عبادت کے ذریعے خود بناتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر فرشتے ہیں جو جنتی انسان کا مکان بناتے ہیں۔ جو انسان ذکر بیٹھا کر رہا ہوتا ہے تو ادھر جنتی فرشتے اس کا مکان بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ ذکر کرنا ختم کر دیتا ہے، یعنی نیک عمل کرنا ختم کر دیتا ہے، تو وہ مکان بنانا روک دیتے ہیں۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے مکان کا کام بند کیوں کر دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹ گارا ختم ہو گیا، یعنی جتنی دیر ہم عبادت کرتے ہیں اتنی دیر جنت میں ہمارا مکان بنتا ہے۔ اب عورتیں دل میں یہ بات سوچ لیں کہ جتنا وقت وہ مصلی پہ لگائیں گی، تلاوت میں لگائیں گی، نمازوں میں لگائیں گی، تسبیحات پڑھنے میں لگائیں گی، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنے میں لگائیں گی، اتنی دیر جنت میں ان کا مکان بنتا رہے گا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں ایک درخت جنت میں لگوا دیتے ہیں۔ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال اگر اس کے نیچے دوڑے تو تب جا کر کہیں اس کا سایہ مکمل ہو۔ تو اتنے بڑے بڑے درخت لگیں گے، اتنا بڑا بڑا ایریا ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر ایک تو ہوتے ہیں نا چھوٹے مکان، ایک ہوتے ہیں فیلڈ ہاؤس، 10 ایکڑ کے اندر ایک گھر، چاروں طرف باغ ہے۔ تو جنت کے اندر بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ فیلڈ ہاؤس عطا فرمائیں گے کہ گھر ہوگا محل کی مانند اور اس کے گرد درختوں کے باغ لگے ہوں گے۔ جنت کے مکان کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کے مکان سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائیں گے۔ جیسے دنیا میں ٹائلیں لگا دیتے ہیں تو گھر میں کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ آج کل جس گھر میں جاؤ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ٹائل کا ورک ہوا ہوا ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ماربل لگا دیتے ہیں، اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پہ چپس لگا دیتے ہیں، اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جنت کے جو مکان بنیں گے ان مکانوں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی، اور جو گارا استعمال کیا جائے گا وہ مشک کا ہوگا۔ یہ مشک کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اگر کہیں ہاتھ پر لگا لے تو پورا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جس مکان کے گارے میں سے مشک کی خوشبو آئے گی تو وہ مکان کیسا معطر مکان ہوگا۔ بعض جنتی ہوں گے جن کو اللہ رب العزت سرخ یاقوت کا محل عطا فرمائیں گے۔ سونے چاندی کی اینٹیں نہیں ہوں گی، سرخ یاقوت کا محل ہوگا۔ اور بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت ہیرے کا مکان عطا فرمائیں گے جو بے جوڑ ہوگا، کہیں جوڑ نہیں ہوگا، پورا کا پورا مکان ہی ہیرے کا بنا ہوا ہوگا۔ تو جب ہیرے کے مکان ہوں گے، سرخ یاقوت کے مکان ہوں گے، تو سوچئے کہ ان کی خوبصورتی پھر کیسی ہوگی۔ پھر اس مکان کے اندر گلشن ہوں گے، باغ ہوں گے، پھل ہوں گے، پھول ہوں گے، سبزہ ہوگا، اس قدر خوبصورت پرندے ہوں گے تو انسان کو اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ایسا مزہ آئے گا کہ وہ خوشیاں منائے گا۔ جنت کے جو درخت ہوں گے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان کے دل میں خیال آئے گا کہ میں فلاں درخت کا پھل کھاؤں تو اس درخت کی شاخ اس کے قریب ہو جائے گی اور پھل اس کے منہ کے پاس آ جائے گا۔ اور جنت کے درخت کا پھل لیٹا ہوا بندہ بھی حاصل کر سکے گا، بیٹھا ہوا بھی حاصل کر سکے گا، کھڑا ہوا بھی حاصل کرے گا۔ ذللت قطوفھا تذلیلا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انسان جس حال میں بھی ہوگا اسے وہ پھل وہیں پہ مل جائے گا۔ دنیا کے درختوں کے پھل توڑنے کے لیے تو جانا پڑتا ہے، درخت پہ چڑھنا پڑتا ہے یا نیچے سے کوئی چیز لے کر اس کو توڑنا پڑتا ہے، لیکن جنت کے درختوں کے پھل جہاں انسان ہوگا وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو مل جائیں گے۔ اور پھر درخت بھی عجیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر میوہ جو ہوگا یا پھل ہوگا اس کے جوڑے ہوں گے۔ فیہا فاکہۃ ونخل ورمان فیہما عینان تجریان،
نہریں بھی جاری ہوں گی. فیہما عینان النداختان، کہیں فرمایا ذواتا افنان، کہیں فرمایا وجن الجنتین دان، کہیں فرمایا مدہامتان، اور آخر پر فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو سوچئے کہ جنتی باغات کے بارے میں قرآن پاک نے اتنی تفصیل بتائی تو وہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے ہر جنت کے درخت کے اوپر پھلوں کے ساتھ ساتھ گھنگرو کی مانند کچھ چیزیں لگی ہوئی ہوں گی. جب جنت میں ہوا چلے گی تو درختوں کی ٹہنیاں ہلیں گی اور وہ گھنگرو بجیں گے، اور ان میں سے اتنی خوبصورت آواز پیدا ہوگی جیسے میوزک کی ہوتی ہے کہ جس کو سن کر انسان تمنا کرے گا کہ میں اس آواز کو سنتا ہی رہوں. تو جنتی باغ کے مکان یعنی درختوں کو اللہ رب العزت نے ایسا بنا دیا، وہ پھل بھی دیں گے، سایہ بھی دیں گے، اور ان میں سے ایسی آوازیں نکلیں گی کہ انسان ان آوازوں کو سن کر ان پر مست ہوگا. پھر ہر گھر کے اندر اللہ رب العزت ایسا اس کو خوبصورت بنائیں گے. ابن عباس نانو کی روایت ہے کہ جنتی کا گھر آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا چمکتا ہوا ہیرا، ہیرے کی چمک بھی تھوڑی ہوتی ہے، ستارے کی چمک زیادہ ہوتی ہے. تو ستارے کے ساتھ تشبیہ دی کہ جنتی بندے کا مکان آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. اور اس میں ایک خاص بات ہوگی، وہ یہ کہ اگر ایک گھر میں ہی رہے نا تو کچھ عرصہ کے بعد اس میں انسان کو ایک ہی جگہ فرنیچر چیزیں دیکھ دیکھ کے نا طبیعت میں اکتاہٹ ہو جاتی ہے. اس لیے کئی عورتوں کو دیکھا کہ وہ سال 2 سال کے بعد گھر کی سیٹنگ بدلتی رہتی ہے. کبھی فرنیچر بدل دیا، کبھی سیٹنگ بدل دی، کبھی کچھ بدل دیا. کہ جدت کے اندر کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے. تو جنتی مکان کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھ دی کہ اس مکان کا ڈیزائن روز بدلا کرے گا. ہر دن صبح جنتی جیسا چاہیں گے ان کے مکان کا ڈیزائن ویسے بن جائے گا. عورتیں چاہتی ہیں یہاں پھول ہو، یہاں فلاں چیز ہو، یہاں فلاں چیز ہو، تو جیسے یہ چاہیں گی جنت کے مکان کا ڈیزائن روز بدلے گا، خوبصورتی روز بہتر ہوگی. جیسے ان کے دل کی تمنا ہوگی ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس مکان کی خوبصورتی کو بنا دیا کریں گے. تو سوچئے وہ کیسی جگہ ہوگی کہ ہمارے ذہن میں تصور ہوگا کہ ایسا مکان ہو اور پھر وہ مکان ویسا بن جائے گا. آج تو عورتیں جس گھر میں رہتی ہیں یہ بیچاریاں اس گھر کی صفائی سے 2 گھنٹے روز ہی لگوا دیتی ہیں. کبھی ونڈو گلاسز جو ہے کلین ہو رہے ہیں، کبھی فرنیچر کلین ہو رہا ہے، کبھی کارپیٹ کلین ہو رہا ہے، مگر سب کچھ کر کے بھی وہی گھر روز ہے. ساری زندگی اسی گھر میں گزارنی ہے. اچھا بن گیا تو بھی، اور اگر کوئی چیز اچھی نہ بنی تو بھی گزارا کرنا ہے کہ بن چکا. مگر جنت کا مکان تو کچھ اور ہی ہوگا کہ جس کا ڈیزائن اللہ رب العزت جنتی بندے کی خواہش کے مطابق روز بدل دیا کریں گے. تو سوچئے کہ اس گھر میں رہنے کا کتنا مزہ آئے گا. دنیا کے اندر جیسے مختلف گھروں کے اندر سوئمنگ پول ہوتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں کہ کبھی کبھی سوئمنگ پول کے اندر نہانا بھی پڑتا ہے، جنت کے ہر گھر میں بھی سوئمنگ پول ہوگا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نہر ہے جس کا نام نہر رحمت ہے، وہ جنتوں میں سے تمام جنتوں میں سے گزرے گی. یعنی ہر جنتی کے مکان کے قریب سے بہتی ہوئی جائے گی، اس کی شاخیں اتنی ہوں گی. تو گویا ہر مکان کے اندر سوئمنگ پول ہوگا جس کے اندر اگر وہ نہانا چاہے تو اس کو نہانے کی فیسلٹی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کئی جنتیں بنائی. ایک جنت کا نام دار الجلال ہے، ایک کا نام دار السلام ہے، ایک کا نام جنت المأوا ہے، ایک کا نام جنت الخلد ہے، ایک کا نام جنت النعیم ہے، ایک کا نام جنت القرار ہے، ایک کا نام جنت الفردوس ہے. یہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت محل عطا فرمائیں گے. اور ایک کا نام جنت عدن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت الفردوس تک جتنی جنتیں تھیں ان کو تو اللہ نے فرشتوں کے ہاتھوں سے بنوایا، مگر جنت عدن کو اللہ نے خود بنایا.
یہ وہ جنت ہوگی کہ جہاں پر جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے بندوں کو جلوہ عطا فرمانا تھا، جیسے مہمان کو کوئی بلائے تو سیٹنگ گھر کی خود کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو، اپنے عاشقوں کو چونکہ اپنا دیدار کروانا تھا، اس لیے جنت عدن کو اللہ رب العزت نے خود بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس جنت کا گارا یعنی سیمنٹ جو ہے وہ مشک کا ہوگا، اس کا گھاس زعفران کا ہوگا، اور اس کے جو پتھر ہوں گے وہ موتیوں کے ہوں گے، اور اس کی خاک وہ عنبر کی ہوگی۔ اب سوچئے کہ وہ جنت عدن کیسے ہوگی جس کو اللہ رب العزت نے سجایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی جی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، یہ بدلہ ہے جو وہ نیک اعمال کرتے تھے۔ اب مکان کے اندر ہر گھر میں فرنیچر ہوتا ہے، اور عورتیں فرنیچر بھی عام طور پر اپنی پسند کا لاتی ہیں، اچھے سے اچھا فرنیچر لاتی ہیں۔ جنت کے مکانوں کے اندر بھی فرنیچر ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجلسیں بنا دیں گے، ممبر ہوں گے، بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہوں گی، بیٹھنے کے لیے گاؤ تکیے لگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، ایسے تخت ہوں گے کہ جن پر سونے کا کام کیا ہوا ہوگا۔ اب سوچئے کہ وہ تخت جو سونے کا بنا ہوا ہو یا جس پر سونے کا کام کیا گیا ہو، یہ کتنا اچھا فرنیچر ہوگا، اور اس کے اندر پھر لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے محفلیں سجا کر بیٹھیں گے، خدام ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، یہ ان کے گرد مطلب ہے پھریں گے کہ کوئی حکم ہو تو ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یہ جنتی خادم ہیں، ان کا نام غلمان ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا لؤلؤا منثورا، جیسے چمکتے ہوئے موتی ہوتے ہیں اس طرح وہ خادم خوبصورت ہوں گے کہ گھر کے اندر بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لگیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے جب یہ آیت پڑھی تو اس نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے محبوب، جب جنتی خدام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے، تو پھر جو جنت کے وارث جنتی لوگ بنیں گے ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ ان خدام کے پاس پھر خدمت کے لیے برتن ہوں گے، اور انسانوں کے سامنے وہ کھانے پینے کے لیے دسترخوان لگائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دسترخوان لگانے کی ترتیب بھی بتا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے اکواب و اباریک، ان کے پاس برتن ہوں گے۔ اباریک کہتے ہیں وہ برتن جس میں پکڑنے کے لیے حلقہ بھی بنا ہو اور ٹوٹی بھی ہو، مگر وہ برق کی طرح چمکنے والا ہو۔ ایسے برتنوں کو جیسے کلئی کسی برتن کو کروا دیں تو وہ کتنا چمکتا ہے، اسی طرح جو جنتی برتن ہوں گے وہ برق کی طرح چمکنے والے ہوں گے، یعنی شائننگ ہوں گے، یوں سمجھ لیجئے، اور ان میں پکڑنے کے لیے ہینڈل بھی بنے ہوں گے، اور کچھ اکواب ہوں گے۔ اکواب کہتے ہیں ان برتنوں کو جن میں پکڑنے کے لیے جگہ نہیں بنی ہوتی، جیسے پیالہ، تو پیالے میں ہینڈل وغیرہ تو نہیں بنا ہوتا، لیکن کپ کے اندر یعنی ہاتھ سے پکڑنے کی جگہ بنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دو طرح کے برتن ان کا ذکر کیا گیا، اکواب اور اباری۔ وکاسم من معین، اور پھر ایسے برتن ہوں گے، جام ہوں گے جن کے اندر مشروبات ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، لیکن وہ ایسی شراب ہوگی جس کو شرابن طہورا کہتے ہیں کہ پئیں گے مگر اس کی وجہ سے نشہ نہیں ہوگا۔ تو وہ دسترخوان کے اوپر آ کر پہلے یہ برتن رکھیں گے، برتن رکھنے کے بعد پھر دوسرا کام کیا ہوگا، وفاکہۃ مما یتخیرون، پھر ان کے آگے میوے رکھ دیے جائیں گے۔ جب میوے رکھ دیے گئے تو تیسرا کام کیا ہوگا، ولحم طیر مما یشتہون، پھر ان کے پاس پرندوں کا بھنا ہوا گوشت آ جائے گا۔ تو گویا ہمیں دسترخوان کی جنتی ترتیب بتا دی گئی۔ عورتیں بھی گھروں میں اسی طرح دسترخوان لگایا کریں کہ پہلے دسترخوان بچھا دیا، پھر اس کے اوپر برتن رکھ دیے، پھر برتنوں کے بعد اس پر میوے رکھ دیے، پھر برتنوں کے بعد اس کے اوپر مشروبات رکھ دیے، مشروبات کے بعد میوے رکھ دیے، اور میوے کے بعد پکا ہوا بھنا ہوا کھانا رکھ دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے
جو جنت کے دسترخوان کی ترتیب قرآن میں بتائی، اگر آپ اس پر عمل کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، اور جب آپ ابھی سے اس طرح دسترخوان لگوانے کی پریکٹس کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اس سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ پھر جب جنتی کھانا کھانے بیٹھیں گے، یتنازعون فیہا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانا اتنا ہوگا کہ ہر بندہ کھا سکے گا، مگر شوق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ناز و ادا کی وجہ سے ایک دوسرے سے چھین کے کھائیں گے۔ یعنی ایک برتن کے اندر کھانا پڑا ہوگا، اب کئی عورتیں بیٹھی ہیں تو ایک پہلے ہاتھ ڈالے گی کہ میں پہلے اٹھا لوں، دوسری ہاتھ ڈالے گی کہ میں اٹھا لوں، وہ انجوائے کرنے کے لیے گویا اس میں سے کھانا نکالنے میں پہل کریں گی، حالانکہ کھانا اتنا ہوگا کہ وہ کھانا سب کھا سکتی ہیں، مگر اللہ کی طرف سے ان کو انجوائے کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس لیے وہ کھانا کھاتے ہوئے، چیزوں کو لیتے ہوئے، کوئی کہے گی کہ میں انار لیتی ہوں، کوئی کہے گی کہ میں آم لیتی ہوں، یہ جتنے پھل ہوں گے دنیا کے پھلوں کے ہم شکل ہوں گے، مگر ان کے لذتیں ہوں گی وہ بہت ہی اعلیٰ اور عجیب ہوں گی۔ عجیب یہ کہ ہر پھل کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی۔ ہر پھل جب جنتی کھائے گا تو اس کو ہر پھل کا اپنا مزہ آئے گا، حتیٰ کہ ہر لقمے پر جنتی کو اپنا مزہ آئے گا، اور اس کے لیے یہ کھانے جو ہوں گے یہ اس کے لیے لطف لینے کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن جتنا بھی کھائیں گے، مزے کی بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد مشک کا ڈکار آئے گا اور خوشبو پھیل جائے گی اور وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، پھر دوبارہ بھوک ہوگی اور پھر جنتی کھانا شروع کر دے گا۔ اب جنتی جنت میں اپنے گھر میں دوسروں کی مہمان نوازی بھی کرے گا، چنانچہ کچھ عورتیں جنتی ایسی ہوں گی وہ تمنا کریں گی کہ ہم تو بی بی فاطمہ کی دعوت کریں گے، چنانچہ خاتون جنت ان کے گھر میں دعوت کے لیے تشریف لائیں گی۔ کچھ کہیں گی کہ ہم تو سیدہ عائشہ صدیقہ جو نبی علیہ السلام کی رفیق حیات تھی ان کی دعوت کریں گی، سیدہ عائشہ صدیقہ ان کی دعوت پہ آئیں گی۔ کچھ بی بی مریم کی دعوت کریں گی، کچھ بی بی آسیہ کی دعوت کریں گی۔ تو یہ جنت کے اندر جو معزز خواتین ہوں گی ان کی دعوتیں ہوں گی، نیک خواتین جو ایک دوسرے کی دنیا میں دوست رہی ہوں گی اور نیکی پر ایک دوسرے کو بڑھاتی رہی ہوں گی، وہ بھی ایک دوسرے کی دعوتیں کریں گی۔ اب سوچئے کہ کتنی دعوت کا مزہ آئے گا کہ جس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں اور ضروریات کی کوئی کمی نہیں، چاہت کے مطابق ہر چیز موجود ہے۔ جب جنتی عورت نیت کرے گی کہ میں نے فلاں کی دعوت کرنی ہے تو اس کو کوئی تیاری خود نہیں کرنی پڑے گی۔ دنیا میں تو دعوت دے کر عورتیں دل کے اندر افسوس کرتی ہیں کہ دعوت دے بیٹھی مگر اب پورا دن ہمیں کام کرنا پڑے گا، کچن کے اندر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ مگر جنت کی دعوت کچھ اور ہوگی، جنتی عورت دعوت تو دے گی، انتظام نہیں کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ اپنے گھر کے لاؤنج کو یا اپنے گھر کے گارڈن کو کیسا تصور کرے گی کہ سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے، اس کی سیٹنگ ویسے ہو جائے گی۔ پھر ایک بادل آئے گا اور اس بادل کے اندر سے دسترخوان لگا دیا جائے گا، پھر اس بادل کے اندر سے اس کے اوپر جو ہے وہ برتن رکھ دیے جائیں گے، پھر اس کے اوپر مشروبات ہوں گے جو فرشتے جو غلمان لا کر رکھ دیں گے، پھر اس کے اوپر میوے رکھے جائیں گے، پھر اس میں بھنے ہوئے پرندوں کے گوشت رکھ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ سب خواتین بیٹھ کر اس میں کھانا کھائیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ تذکرے کریں گی۔ دنیا میں ہم یوں پروگراموں پہ جایا کرتی تھی، ہم دنیا میں یوں رمضان مبارک کی راتوں کو جاگا کرتی تھی، یوں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتی تھی، یوں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ جنت دنیا کے تذکرے کر کے خوش ہوں گی، ان وقتوں کو یاد کریں گی اور کہیں گی کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ ہمارے عملوں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہ عطا فرما دی۔ تو جنت کی جو دعوتیں ہوں گی ان کا اپنا ہی کچھ رنگ ہوگا۔ جنت کے اندر جو لباس ملے گا اس کی اپنی ترتیب ہوگی۔ گھروں کے اندر تو عورتوں نے کلوزٹ بنائی ہوتی ہے اور اس کلوزٹ کے اندر اپنے سارے کپڑے رکھ دیتی ہیں، کئی مرتبہ کپڑے زیادہ، کلوزٹ چھوٹی تو سب کپڑے ٹھونس دیتی ہیں، مگر جنت میں معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک درخت ہوگا انار کا، اور ہر انار ان کے لیے ان کے لباس رکھنے کا کلوزٹ بن جائے گی۔ تو یہ اس انار کو کھولیں گی اور انار کے اندر سے ان کو جوڑے مل جائیں گے۔
سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے وہ درخت لگے گا، درخت کے اوپر انار کے پھل ہوں گے، ہر انار کے اندر ان کے لیے خوبصورت جوڑے ہوں گے۔ آج تو کپڑے دھلوانے پڑتے ہیں اور ان کو استری کروا کے رکھنا پڑتا ہے، اور تب جا کر یہ کسی مناسب موقع پر اس کپڑے کو پہن لیتی ہیں، مگر جنت میں تو ہر دم ان کو نئے کپڑے ملیں گے، دھونے اور استری کرنے کی بات ہی نہیں۔ اور وہ تیار کس فیکٹری میں ہوں گے؟ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق انار کی اس فیکٹری کے اندر تیار ہوں گے۔ ہر ایک جوڑا وہ دوسرے سے مختلف ہوگا اور اس کی خوبصورتی کی انتہا نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں فرمایا جنتی عورت کے لباس میں 70,000 رنگ جھلکیں گے۔ اب دنیا میں عورتیں جو کپڑے پہن لیتی ہیں، ان بیچاریوں کو میچنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 5-7 رنگ اکٹھے کر لیتی ہیں کپڑوں میں، ورنہ تو 2-4 رنگوں سے میچنگ ہو جاتی ہے، کہ ان 70,000 رنگوں میں سے بھی اس کے جسم کی خوبصورتی نمایاں ہو رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت جنتی عورت کو ایسے خوبصورت کپڑے عطا فرمائیں گے، جنتی مرد کو اللہ تعالیٰ ریشم کے کپڑے عطا فرمائیں گے، اور جنتی مرد کو اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ آج جب نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جنتی مردوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، تو یہ بیچارے پریشان ہو کے پوچھتی ہیں جی مردوں کو کنگن پہنائیں گے، اور اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ راڈوں کی گھڑی پہن کر لوگوں کو ہاتھ ہلا کے دکھاتے پھرتے ہیں۔ اور میاں تمہیں اگر جنت میں راڈوں کی گھڑی اپنے بازو پہ اتنی اچھی لگتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بنے ہوئے جن کو کنگن کہہ دیا، وہ تمہارے راڈوں کی گھڑی تو اس تک کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ ایسے اللہ تعالیٰ خوبصورت کنگن عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کپڑے ہوں گے جو جنتی عورت پہنے گی۔ دنیا میں دھلے کپڑے پہنتی تھی، مگر آخرت کے اندر نئے کپڑے پہنے گی۔ عام طور پر عورتوں کی تمنا ہوتی ہے فنکشن میں، ملاقات میں ہر مرتبہ اچھا اور نیا جوڑا پہن کے جائیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس تمنا کو دنیا میں نہیں آخرت میں پورا فرما دیا۔ جب بھی یہ کپڑے پہنے گی نئے ہوں گے، پھر چاہے گی پھر پوشاک بدل لے گی۔ ایک دن میں اگر 70 مرتبہ بھی لباس تبدیل کرنا چاہے گی، اللہ تعالیٰ اس کو 70 نئے جوڑے عطا فرما دیں گے۔ اب گھر میں رہتے ہوئے تو دن میں ایک ہی مرتبہ کپڑے بدل سکتی ہیں، بہت ہی کوئی شاہانہ زندگی ہو تو صبح و شام کپڑے بدل لے گی، اس سے زیادہ کا تصور نہیں۔ مگر جنت کے اندر سبحان اللہ روزانہ 70 بار بھی اگر بدلے گی تو اس کو نئے ریشمی کپڑے مل جائیں گے، ہر لباس میں سے 70,000 رنگ جھلکتے ہوں گے۔ پھر دنیا کے اندر لوگوں کے پاس سواریاں ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹویوٹا کار ہے، ان کے پاس GMC ہے، تو جتنی بڑی اور قیمتی گاڑی ہو عورتوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں سواریوں کا انتظام کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے اللہ نے جنت میں ابلق گھوڑے بنائے ہوں گے۔ ابلق ایسے ہیرے کو کہتے ہیں جس میں سفیدی ہو، تھوڑی سی اس میں ایک کالی لکیر ہو۔ جب سفیدی ہو اور ہلکی سی کالی لکیر ہو تو بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ تو اس رنگ کے ان کے گھوڑے ہوں گے جو ان کو اللہ رب العزت سواری کے لیے عطا فرمائیں گے۔ مگر عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نجیب اونٹنیاں بنائی ہوں گی۔ اونٹنیوں کے اوپر کجاوے سجے ہوں گے جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کجاووں کے اندر گدے لگے ہوں گے، اور ان گدوں کے اوپر یہ آرام سے بیٹھیں گی۔ اب گھوڑے پہ سواری بھی ذرا سختی کا کام ہے، تو اللہ نے مردوں کے لیے یہ معاملہ کر دیا، لیکن عورتوں کو اللہ رب العزت نے اور زیادہ نرم اور آرام دہ جگہ عطا فرما دی۔ چنانچہ اونٹنیاں ہوں گی، اونٹنیوں پہ کجاوے ہوں گے، اور کجاووں کے اندر نرم گدے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، سونے چاندی کے بنے ہوئے۔ ان جو ہے کجاووں کے اندر عورتیں جو ہے یوں سمجھیے کہ دلہن کی طرح سج کر اس میں بیٹھیں گی۔ مگر اس میں ایک بات اور ہے، حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جب یہ اونٹنیاں آواز نکالیں گی یا گھوڑے ہنہنائیں گے تو ان کی ہنہناہٹ عام دنیا کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ ان کے ہنہنانے سے اتنی خوبصورت میوزیکل ساؤنڈ نکلے گی کہ یہ چاہیں گی کہ یہ بار بار ہنہنائیں اور ہم ان کی آواز کو بار بار سنتے رہیں۔ اللہ رب العزت سواریاں ایسی عطا فرمائیں گے۔ پھر دنیا کے اندر ہم نے دیکھا عورتوں نے گھر میں ٹیپ ریکارڈ رکھے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، کبھی کسی کا بیان سن لیا، کبھی قرآن پاک کی تلاوت سن لی،
کبھی کسی کی نعت سن لی، تو ان کو کام کاج کے دوران کچھ نہ کچھ سننے کو مل جائے تو پھر یہ بڑی خوش رہتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ہر ایک کی سننا چاہتی ہیں سوائے خامد کے، اس کو یہ سنانا چاہتی ہیں اور باقی ساری دنیا کی سننا چاہتی ہیں، تاہم ان کو سننے کا شوق ہوتا ہے۔ تو جنت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے ٹیپ ریکارڈر کا انتظام کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی حوریں ہوں گی سینکڑوں کی تعداد میں صف بستہ کھڑی ہوں گی، جب جنتی عورت اپنے محل کی سیر کرے گی تو یہ جہاں جہاں سے گزرے گی وہ جنتی حوریں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں گی۔ اب یہ اپنے جو ہے خامند کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہے، اور دور وہ جنتی حوریں صف باندھ کر کھڑی ہیں اور وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ یعنی یہ ٹیپ ریکارڈر ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے گھر کے اندر بجا دیا ہے۔ وقت کی بات رہ گئی تو جنت کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ انسانوں کو اثر کا جیسے وقت ہوتا ہے کہ نہ بہت روشنی ہوتی ہے دوپہر جیسی، نہ تاریکی ہوتی ہے رات جیسی، درمیان کا وقت ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو وہ وقت جنت کے اندر ہوگا۔ تاہم جنتیوں کو وقت کا احساس کیسے ہو سکے گا؟ ذہن میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے تو حدیث پاک میں فرما دیا کہ جنت کے اندر کیونکہ جنت کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے پردے دن کے وقت اٹھا دیے جائیں گے اور رات کے وقت گرا دیے جائیں گے، تو جب فرشتے پردے ہٹائیں گے اور پردے گرائیں گے اس سے جنتیوں کو دن اور رات کے ہونے کا اندازہ ہو جائے گا۔ پھر کچھ وقت ایسے آئیں گے کہ جن میں جنت کے درختوں میں سے اچانک اللہ اکبر کی آوازیں نکلنی شروع ہو جائیں گی اور جنتی فرشتے بھی اللہ اکبر کہنے لگ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی آوازیں نکلیں گی تو جنتی لوگ سمجھ لیں گے کہ اس وقت میں ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ گویا ہر دن میں 5 مرتبہ خود بخود جنت کے درختوں میں سے ان کو اللہ اکبر کی آواز سنا کر ان کو اذان کی آواز کی یاد دلا دی جائے گی۔ پھر جمعہ کے دن کا ان کو پتہ اس طرح سے چلے گا کہ اللہ رب العزت ہر جمعہ کے دن جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو جس دن ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جنتی سمجھ لیں گے کہ یہ جمعہ کا دن ہے، گویا 1 ہفتہ گزر گیا، اور جنتی لوگ جمعہ کی انتظار میں رہیں گے۔ ہر مہینے کے ختم ہونے کا پتہ ان کو اس طرح سے چلے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو گفٹ پیک ملیں گے، تحفے ملیں گے۔ جیسے عید ہوتی ہے نا تو دوستوں کو عید کے اوپر تحفے بھیجتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ہر مہینے کے اختتام پر اپنے بندوں کو تحفے بھیجیں گے۔ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کے نوکر ہو، خدمت کرتا ہو، مہینے کے بعد وہ تنخواہ دیتا ہے، تو جیسے دنیا کا مالک مہینے کے بعد تنخواہ دیتا ہے، اللہ رب العزت کی جنہوں نے بندگی کی اور اب انہوں نے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی شروع کر دی اور ان کو جنت میں اللہ نے عیش و آرام کا وقت دیا، تو ریٹائرمنٹ میں بھی تو آفس والے کچھ بھیج دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر مہینے اپنے جنتی بندوں کو تحفے بھیجیں گے، یہ گفٹ پیک کیے ہوئے ہوں گے، تو ہر بندے کے دل میں یہ کریز رہے گا کہ دیکھیں مجھے اللہ کی طرف سے کون سا تحفہ ملتا ہے، تو خامد اپنا تحفہ کھولے گا اور دیکھ کے خوش ہوگا، بیوی اپنا تحفہ دیکھ کے خوش ہوگی، بچے اپنا تحفہ دیکھ کے خوش ہوں گے، ہر ایک کو انتظار ہوگا کہ مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے صرف فرشتے گفٹ پیکنگ لے کے آئیں گے۔ سوچئے تو صحیح کہ کسی دوست کی طرف سے گفٹ پیکنگ آ جائے کتنی خوشی ہوتی ہے، جب پروردگار عالم کی طرف سے یہ ملیں گے تو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے اور ان کو دیکھ کر اور وصول کر کے انسان کو کتنا مزہ آئے گا۔ عید کا پتہ جنتیوں کو اس طرح سے چلے گا کہ اللہ رب العزت سال میں عید کے موقع پر جنتیوں کو دعوت کے لیے بلائیں گے، تو جب جنتیوں کو دعوت کا پیغام فرشتے پہنچائیں گے تو جنتی سمجھ جائیں گے کہ ہماری عید کا وقت آ گیا۔ تو دنیا میں تو عید ہم ایسے مناتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چند سویٹ ڈشز بنا لی یا کچھ اور کھانے بنا لیے، لیکن آخرت کے اندر جنت میں ہر عید کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود دعوت کھلائیں گے۔ اب سوچئے اللہ رب العزت دعوت کرنے والے ہوں گے اور جنتی کھانے والے ہوں گے، پھر اس دعوت کا کیا مزہ ہوگا، ہم تو اس کو اپنے دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وقت کا جنتیوں کو ایسے پتہ چلے گا۔ اب آئیے ذرا اس سے زیادہ اہم چیز کے ساتھ جس کا عورتوں کو ہر وقت بڑا خیال رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں حسن و جمال۔ یہ عورتیں حسن و جمال کی شیدائی
خوبصورت مکان دیکھیں وہ انہیں پسند، خوبصورت لباس دیکھیں وہ انہیں پسند، کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھیں ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں. اپنے بارے میں ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں ایسی ہوں بن جاؤں کہ حسن و جمال کی میں ایک یعنی نمونہ بن جاؤں. ان کے دل کی یہ تڑپ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو حسن و جمال عطا بھی کیا. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ تمہیں ان کا حسن بڑا متعجب کر دے، حیران کر دے، تو حسن کے لفظ کی نسبت اللہ نے قرآن میں عورتوں کی طرف کی. دو لفظ یاد رکھنا، ایک لفظ حسن ہے اور ایک لفظ وقار ہے. اللہ رب العزت نے حسن عورت کو عطا کیا، وقار مردوں کو عطا کیا. تو مردوں کی شخصیت کے اندر وقار ہوتا ہے اور عورتوں کی شخصیت کے اندر حسن ہوتا ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی کشش ہوتی ہے. عورت کو حسن میں کیوں آگے بڑھا دیا، یہ ایک نقطہ طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکتی مٹی سے بنایا. تو چونکہ ان کو کھنکتی مٹی سے بنایا لہذا حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے. لیکن اما حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا. یہ ڈائریکٹ مٹی سے نہیں بنی بلکہ یہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنائی گئی. یوں سمجھیے کہ یہ زیادہ ریفائنڈ میٹیریل تھا جو اللہ نے نکال دیا. تو چونکہ ریفائنمنٹ کے بعد یہ بنی اس لیے اللہ نے ان میں نزاکت اور حسن و جمال کو رکھ دیا. تاہم مردوں میں اللہ نے وقار کو رکھا اور عورتوں میں اللہ نے حسن و جمال کو رکھا. تو جنت کے اندر عورتوں کو حسن و جمال کیسا عطا ہوگا؟ اکثر عورتوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوتے ہیں مگر وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتی. سنیے، اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی کہ جنتی خادمائیں کیسی ہوں گی، اور اس کے بعد جنتی عورتوں کے حسن کا کچھ اور انتظام کر دیا. ابھی یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. جنتی جو خادمائیں ہوں گی ان کے حسن کو بڑی تفصیل سے اللہ نے بتا دیا، لیکن جنتی عورت کے حسن کے تذکرے اتنے زیادہ نہیں کیے. اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بات ہے. جو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی عورتوں کے حسن کے تذکرے دوسروں کے سامنے دنیا میں نہ کرو، وہ خود کہاں پسند کرے گا کہ جنتی عورتوں کے تذکرے وہ قرآن کے اندر سب کے سامنے کھولتے پھرے. لہذا انہوں نے خادماؤں کے حسن کے تذکرے تو کر دیے کہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی. آج لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت کے اندر فقط حوریں ہی ہوں گی، حالانکہ یہ حوریں تو وہاں کی نوکرانیاں ہوں گی، خادمائیں ہوں گی. اور خادماؤں میں اور گھر کی مالکن کے اندر تو فرق ہوتا ہے. اب ایک محل ہے جس کے اندر ایک ملکہ زندگی گزار رہی ہے، تو ملکہ تو وہ ہوتی ہے جو ساری قوم میں سے حسن کی جو ہے شاہکار ہوتی ہے، اس کو ملکہ بنایا جاتا ہے. اور اس ملکہ کی وجہ سے محل کے اندر جو ہے وہ کسی بدصورت لڑکی کو نہیں رکھا جاتا بلکہ لڑکیوں میں سے چن چن کر خوبصورت لڑکیوں کو محل میں رکھا جاتا ہے کہ یہ محل کی خادمائیں بنے گی. تو محل کی خادمائیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں مگر ملکہ کا حسن تو سب سے زیادہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جنت میں حوریں خادمائیں ہیں، اللہ نے ان کے حسن کے تذکرے بہت فرما دیے اور یہ کہا کہ اس سے تم قیاس کر لو کہ جنتی عورت کا حسن کتنا ہوگا. اچھا، حور کا لفظی مطلب کیا ہے؟ لفظی مطلب یہ ہے کہ جس کی آنکھ کی سفیدی زیادہ سفید ہو اور سیاہی زیادہ سیاہ ہو. علماء نے لکھا کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو سفید اچھے لگتے ہیں اور کچھ حصے ایسے ہیں کہ جن پہ سیاہی اچھی لگتی ہے. مثال کے طور پہ سر کے بال جتنے زیادہ کالے ہوں گے اتنا زیادہ اچھے لگیں گے، پلکیں جتنی زیادہ کالی ہوں گی اتنا زیادہ اچھی لگیں گی، آنکھوں کے اندر سرما جتنا زیادہ کالا ہوگا اتنا زیادہ اچھا لگے گا، جسم جتنا زیادہ گورا خوبصورت ہوگا زیادہ اچھا لگے گا. تو حور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کی جو سفید جگہ ہوتی ہیں وہ زیادہ سفید ہوں اور جو کالی جگہ اچھی لگتی ہیں وہ زیادہ کالی ہوں، اس کو حور کہتے ہیں. گویا اللہ رب العزت نے نام ہی ایسا رکھ دیا کہ نام سے ہی حسن و جمال کا اندازہ ہو جاتا ہے. تاہم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ یہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں. علماء نے لکھا یاقوت کی طرح شفاف ہوں گی اور مرجان کی طرح سفید ہوں گی.
کہیں فرمایا فیہن خیرات حسان، ان میں خوش خلق خوبصورت موتیوں کے خیموں میں ہوں گی. اور جنتی عورتوں کے بارے میں بتایا قاصرات الطرف، نگاہیں ہٹانے والیاں غیر سے. جنتی حوروں کے بارے میں فرمایا کأنہن بید مقنون، وہ تو ایسے جیسے انڈوں کے اندر محفوظ ہوتی ہیں، اس قسم کی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، باقرہ ہوں گی، ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتی مرد کو اللہ تعالیٰ حسن یوسف عطا فرمائیں گے، لہن داودی عطا فرمائیں گے اور خلق محمدی عطا فرما دیں گے. یہ جنتی مرد کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے. رہ گئی بات کہ ان جنتی حوروں کی ایک انچارج ہوگی جس کو حور عین کہتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حور. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. تو جنتی خادمائیں ہوں گی، خادماؤں کے اوپر جیسے سپروائزر ہوتی ہیں تو وہ حور عین ہوں گی، وہ جیسے ان خادماؤں کی سپروائزر. چنانچہ ایک حور عین کے ساتھ 70,000 حوریں اور ہوں گی، تو یہ سپروائزر ہوں گی گویا ان کی. مگر یہ حور عین جو ہیں یہ سب مل کر پھر جنتی عورتوں کی خدمت کریں گی. جنتی عورتوں کو اللہ رب العزت جو حسن عطا فرمائیں گے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے کانوں میں 1000 بالیاں ہوں گی، ان کے سر پر سونے کے تاج ہوں گے. اب سونے کا تاج کہنا آسان ہے لیکن اللہ نے جب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت ہوگا. یہ تاج اور حوروں کو نہیں ملے گا، یہ فقط جنتی عورت کے سر پہ رکھا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ اس کا گھر محل کی مانند ہوگا اور جنتی عورت کو ملکہ بنا کر رکھا جائے گا. ملکہ کے سر پہ تاج ہوا کرتا ہے اور پھر اس کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت بنایا جائے گا جو سونے کا ہوگا. جنتی مرد کی عمر 32 سال ہوگی اور جنتی عورت کی عمر 18 سال کی ہوگی. چونکہ 18 سال کی لڑکی کی جوانی بھرپور ہوتی ہے وہ ہوگی. اور یہ عورتیں باقرہ ہوں گی، کنواری رہیں گی، اپنے خامدوں سے میل جول کریں گی لیکن اس کے باوجود کنواریاں رہیں گی. یعنی کنواری لڑکی کے جسم کی بناوٹ اور ہوتی ہے، بچے ہونے کے بعد جسم کی بناوٹ اور بن جاتی ہے. اس لیے بتا دیا گیا کہ وہاں پر ان کو جسم کی جو خوبصورتی ملے گی تو وہ خوبصورتی کبھی زائل نہیں ہوگی. ان کو یہ نہیں ڈر رہے گا کہ اب میں کھانا کھاؤں گی تو موٹی ہو جاؤں گی. بیچاریاں ڈائٹنگ کرتی پھرتی ہیں، سوچتی ہیں کہ سلمنگ ہمیں کوئی ایڈوائسز دے دے تاکہ اور سلم ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کنواریاں ہی رہیں گی، ایسی خوبصورت ہوں گی حتیٰ کہ ساری زندگی ان کا حسن و جمال بڑھے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اپنے شوہروں کی شیدائی ہوں گی. ان کے دلوں سے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جنتی لوگ جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے رنجشیں نکال دیں گے، غل کو نکال دیں گے، کینے کو نکال دیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہی محبتیں ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گی. چنانچہ جنتی عورت کے بارے میں فرما دیا گیا کہ یہ اپنے شوہروں سے عشق کرنے والی ہوں گی. تو دنیا کے اندر تو یہ شوہروں سے بے وفائی بھی کر جاتی ہیں، دنیا میں تو فقط جو ہے ناراضگیوں کے ساتھ اپنے وقت گزارنے کے لیے رہتی ہیں مگر طبیعتیں نہیں ملتی. مگر جنت کا معاملہ اور ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں ایسی محبتیں دے دیں گے کہ یہ عورتیں اپنے خاوند کی شیدائی ہوں گی، عشق کرنے والی ہوں گی. نہ ان کو حیض ہوگا، نہ نفاس ہوگا، نہ حمل ہوگا، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی بلکہ سینے سے کینہ ہوں گے. اور اللہ رب العزت ان کو وہاں پر ملکہ کی مانند زندگی عطا فرمائیں گے. جو ان کے دل کی خواہش اور تمنا ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی خواہش اور تمنا کو پورا کر دیں گے. دنیا کے اندر عورتوں نے اپنے جو ہے بیڈ روم کے اندر ایک میز سجایا ہوتا ہے جس کے اوپر اپنی آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں پرفیوم رکھی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پالشیں رکھی ہوتی ہیں اور کیا کیا جو ہے پاؤڈر رکھے ہوتے ہیں، کریمیں رکھی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت جنت میں ان کو اس سے جو ہے وہ معمون فرما دیں گے. بلکہ جنت میں ایک جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بازار حسن لگائیں گے. سوچئے اور ذرا غور کیجئے کہ جنت میں ایک جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بازار حسن لگائیں گے. دنیا کے اندر بیوٹی پارلر ہوتے ہیں، دلہن کو سجاتے ہیں، وہاں جا کر عورتیں ہوتی ہیں جن کو سجانے کی مہارت ہوتی ہے.
وہ لڑکی کو ایسا خوبصورت دلہن بنا دیتی ہیں کہ انسان ان کی مہارت کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر جیسے بیوٹی پارلر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے جنت میں بھی بیوٹی پارلر بنائے ہوں گے. یہ گویا بازار حسن ہوگا. جنتی عورت وہاں جائے گی اور وہاں جا کر جیسا چاہے گی اس کی اپنی شخصیت ویسی بن جائے گی. تو اب دیکھیے بات سمجھ میں آئی کہ جنتی عورتوں کے حسن کو اللہ نے اس لیے قرآن میں زیادہ کھول کر نہیں کہا، اس لیے کہ ان کو تو حسن اللہ نے ایسا دینا ہے جیسا حسن یہ خود چاہیں گی. حوروں کو حسن تو اللہ نے دے دیا، لیکن ان کو حسن وہ ملنا تھا جو ان کو پسند ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہیں وہ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا. عورتوں کو دیکھا، یہ جس چیز کو دیکھتی ہیں پسند آ جاتی ہے. بیچاریاں کسی کا کپڑا دیکھتی ہیں، کہتی ہیں میں اس جیسا لباس بناؤں گی. کسی کو دیکھتی ہیں کہ اس نے ایسے میک اپ کیا ہوا ہے، سوچتی ہیں میں ایسے میک اپ کروں گی. کسی کو دیکھتی ہیں اس نے ایسے زیور پہنے، سوچتی ہے میں خامد سے کہوں گی ایسے زیور بنا کے دیں. سوچتی ہیں گھڑی ایسی ہے فلاں کی، میں بھی ایسے گھڑی پہنوں گی. فلاں نے ایسے میچنگ کی ہوئی ہے، میں بھی ایسے میچنگ کروں گی. تو عورتوں کی یہ فطرت ہے، یہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتی ہیں، اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ دنیا میں ان کی یہ چاہت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے جنت میں ان کو اپنی مرضی کا حسن دینے کی بجائے ان کی مرضی پہ بات چھوڑ دی، بیوٹی پارلر بنا دیے. وہاں ان کو جا کر ایسا بننے کا اللہ تعالیٰ جو ہے موقع دیں گے جیسا یہ خود چاہیں گی. چنانچہ یہ وہاں جائیں گی، ان کا دل چاہے گا ایسے میری آنکھ کا سرما ہو، وہ ایسا ہو جائے گا. ایسے میری پلکیں ہوں، پلکیں ویسے ہو جائیں گی. ایسے میرے بال ہوں، وہ ویسے ہو جائیں گے. ایسے میں پوشاک پہنوں، وہ ویسے ہو جائیں گے. میرے ناخن ایسے خوبصورت لگیں، وہ ویسے بن جائیں گے. یہ دل میں سوچتی چلی جائے گی اور ان کی وہ چیز ویسے بنتی چلی جائے گی. اس لیے اللہ رب العزت نے جنتی عورت کو اس کی مرضی کے مطابق وہاں پر حسن عطا فرمائیں گے. اب سوچئے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر بندے کو اس کی اپنی مرضی کا حسن ملے گا. حتیٰ کہ یہ دوسری عورتوں کو بھی دیکھے گی، دوسری جنتی عورتوں کو. تو اگر کسی اور جنتی عورت کی کوئی چیز اس کو پسند آ گئی، یہ تمنا کرے گی تو اس کی اپنی چیز ویسے بن جائے گی. تو اب بتائیے کہ حسن کی کوئی حد نہیں کہ جس کو انسان متعین کر سکے، کیونکہ جنتی عورت کے حسن کی کوئی انتہا نہیں تھی. اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کے تذکرے کرنے کی بجائے موٹی بات کر دی، ان کو ہم وہ عطا کریں گے جو ان کا جی چاہے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں عورتوں کے دل کی تمناؤں کو پورا فرمائیں گے. ایک بات البتہ اور ہے، وہ یہ کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو پہلی نظر جب یہ جنتی مخلوق پر ڈالیں گے، حوروں کو دیکھیں گے، غلمان کو دیکھیں گے، تو ان کے حسن سے یہ اتنے متاثر ہوں گے کہ یہ 70 سال تک ان کے حسن و جمال کو مبہوت دیکھتے کھڑے رہ جائیں گے. یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اتنا وقت گزر گیا. یہ جیسے بہت ہی خوبصورت چیز کو بندہ دیکھے تو تھوڑی دیر حیران ہو کے دیکھتا رہتا ہے، تو یہ جنتی مخلوق کے حسن کو دیکھیں گے تو یہ 70 سال تک ٹک باندھ کر اس کو دیکھتے رہیں گے. اتنا ان کا حسن جمال ہوگا. لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اس دیدار کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے. تو جب وہ دیدار ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے تو نور کی بارش ہوگی. اب نور کی بارش کی وجہ سے جنتیوں کے چہروں پر نور کی ایسی چمک آ جائے گی اور ان کے چہرے اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ جب جنتی لوگ لوٹ کر اپنے گھروں میں واپس آئیں گے، ان کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ جنتی حور اور غلمان 70 سال تک ٹک باندھ کر ان کے حسن کو دیکھتے رہ جائیں گے. نوکر ہوتے ہیں، گھر کے مالک ہوا کرتے ہیں. تو اگر حور و غلمان ایسے خوبصورت ہیں تو سوچئے گھر کے مالک کتنے خوبصورت ہوں گے. تو اس لیے جب جائیں گے تو یہ 70 سال حور و غلمان کے حسن کو ٹک باندھ کر دیکھیں گے. لیکن جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو اس دیدار کے بعد جنتیوں کا اپنا حسن ایسا بڑھ جائے گا کہ یہ حور اور غلمان 70 سال تک ٹک باندھ کر اپنے آقاؤں کے حسن و جمال کو دیکھتے رہ جائیں گے. دیدار الہی کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو فرمائیں گے کہ جنتیوں تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنی علماء سے جا کر پوچھو
حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کو جس طرح دنیا میں علماء کی ضرورت ہے اسی طرح ان کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. ذرا علماء کی عزت اور عظمت کو پہچانیے. دنیا میں بھی ہم ان کے محتاج اور جنت میں بھی ہمیں ان کی محتاجی ہوگی. جب اللہ فرمائیں گے کہ اپنے علماء سے جا کے پوچھو تو جنتی لوگ اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے, پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو ہر چیز ہے, کوئی کمی ہی نہیں. علماء بتائیں گے کہ بھائی جو چیز بھی موجود ہے وہ اپنی جگہ, مگر ایک چیز جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ کہ میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا, ہمیں ابھی تک اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا, یہ چیز باقی ہے. تو جب جنتیوں کو پتہ چلے گا وہ سب کہیں گے اللہ ہمیں جنت کی سب نعمتوں کے مزے آ گئے, اب ہمیں آپ کا دیدار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندو میں تمہیں جنت عدن میں اپنا دیدار کرواؤں گا. چنانچہ ان کو وقت دیا جائے گا, یہ سب جنتی بازار حسن میں جائیں گے اور وہاں جا کر اس فنکشن کے لیے تیاریاں کریں گے. عورتیں جیسے چاہیں گی ان کو خوبصورت جو ہے وہ شخصیتیں ان کی بن جائیں گی, اچھے لباس پہن لیں گی, یہ اپنی من مرضی کے حسن و جمال کے ساتھ تیار ہو جائیں گی اور اس کے بعد ان کو جو ہے جنت کی طرف بلایا جائے گا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام اپنی امت کو لے کے نکلیں گے, پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو لے کے نکلیں گے, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام, یہ سب کے سب مل کر نبی علیہ السلام کے محل کی طرف آئیں گے. پھر نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر نکلیں گے اور یہ سب جنتی جنت عدن کی طرف چلیں گے. ان کے ارد گرد فرشتے ہوں گے جو ان کے لیے عزت کے طور پر خدام کی مانند ہوں گے اور سب کے سب جنت عدن میں پہنچیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے نور کے ممبر بنائے ہوئے ہوں گے, انبیاء نور کے ممبروں پہ بیٹھ جائیں گے. صدیقین کے لیے نور کے تخت بنائے ہوں گے, صدیقین اس تخت کے اوپر بیٹھ جائیں گے. شہداء کے لیے اللہ نے نور کی کرسیاں بنائی ہوئی ہوں گی, وہ نور کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے. مگر نیک لوگ صالحین کے لیے اللہ نے مشک کے گدے بنائے ہوئے ہوں گے, وہ ان گدوں پر بیٹھ جائیں گے. جب سب اس جگہ جائیں گے سب سے پہلے اللہ ان کے لیے کھانے کی دعوت فرمائیں گے, دسترخوان لگے گا, سب کے سامنے کھانے آئیں گے. حدیث پاک میں ہے سب سے کم درجے والا جو جنتی ہوگا اس کے سامنے بھی کھانا 70,000 پلیٹوں کے اندر رکھا جائے گا. اب معلوم نہیں ان کے کیا ذائقے ہوں گے, ہر کھانے کا ذائقہ جدا ہوگا, ہر مشروب کا ذائقہ جدا. تو جب سب سے کم درجے والے جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹیں لگیں گی تو سوچئے دوسرے جنتیوں کے سامنے کتنا کچھ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہوگا, ہر لقمے کا مزہ جدا. جب یہ سب لوگ کھانا کھا چکیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم میرے پاس آئے ہو, اب میں تمہیں اپنی خلق پہناتا ہوں, پوشاک پہناتا ہوں جو میری محبت کی پوشاک ہے. تم نے دنیا میں مجھے خوش کر دیا, آج سے تمہیں خوش کروں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ یہ بنی ہوئی پوشاک ہے, یہ میرے بندوں کو پہنا دیجئے. چنانچہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوشاک ہوگی, اللہ نے بنائی ہوگی, اس کی خوبصورتی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ فرشتے ان لوگوں کو پہنا دیں گے. چنانچہ یہ پوشاک پہنانے کی جب یہ تقریب پوری ہو جائے گی اس کے بعد ایک ہوا چلے گی جس کا نام مبشرہ ہوگا, اور اس ہوا سے جنتیوں کے لباس کے اندر خوشبو آ جائے گی. اس کو یوں سمجھیں جیسے پرفیوم کی شیشی ہوتی ہے, آپ اس کو پمپ کرتی ہیں تو بخارات آپ کے کپڑے پر آ کر لگتے ہیں تو کپڑوں میں خوشبو آ جاتی ہے. یہ تو تھوڑی سی پرفیوم تھی جو آپ کے جسم پر لگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی, وہ پرفیوم کی ہوا ہوگی اور اس کی خوشبو جنتیوں کے تمام کپڑوں میں رچ بس جائے گی. ایسی خوشبو ان کو لگا دیں گے, محفل معطر ہو جائے گی, لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے. دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے داؤد علیہ السلام میرے بندوں کو میرا کلام سنا دو. چنانچہ داؤد علیہ السلام سنائیں گے ان المتقین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین. جب وہ جنت کے بارے میں یہ منظر کشی کریں گے تو جنتی لوگ وجد میں آ جائیں گے کہ واقعی قرآن میں ہم پڑھا کرتے تھے, ایسی محفل ہوگی اور آج اللہ نے ہمیں ایسی محفل عطا فرما دی
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس پروردگار کی محفل ہوگی، جنتی اس میں ہوں گے، یہ ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام کی تلاوت پر جنتی 200 سال وجد کی کیفیت میں رہیں گے، جب ذرا ٹھیک ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم نے اس سے بہتر آواز بھی سنی، وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی اے اللہ اس سے بہتر آواز تو نہیں سنی، اللہ فرمائیں گے تمہیں سنواتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرمائیں گے اے میرے محبوب ان بندوں کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھ کر سنا دیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی 70 گنا زیادہ خوش الہانی عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے محبوب اس خوش الہانی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھیں گے۔ 500 سال جنتیوں کے اوپر وجد کی کیفیت رہے گی، پھر جب کچھ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندو تمہیں اس سے بھی زیادہ کبھی اچھی آواز سنی؟ وہ کہیں گے اللہ کبھی نہیں سنی، اللہ فرمائیں گے میں تمہیں سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ الرحمن کی خود تلاوت فرمائیں گے، سبحان اللہ، پروردگار پڑھنے والے ہوں گے اور سورہ رحمان کی تلاوت پڑھ رہے ہوں گے اور جنتی سن رہے ہوں گے، کتنا مزہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو تلاوت سنائیں گے تو جنتیوں کی تو جنت میں ایک آواز چلنے لگ، ایک ہوا چلے گی جس سے جنت کے دروازے کھڑکیاں بجیں گے، درختوں میں سے آوازیں آئیں گی، ایسی عجیب آوازیں ہوں گی، دھنیں ہوں گی، سر ہوں گے کہ جنتی ان دھنوں اور سروں کی وجہ سے عجیب نشے کے عالم میں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان کو اس قدر جو ہے وہ لذتیں عطا فرمائیں گے، بالآخر جب جنتی ذرا اس کیفیت سے لطف اندوز ہو چکیں گے پھر اللہ رب العزت اپنے حجاب کو اپنے اوپر سے جو اپنی صفات کا حجاب ہے، پردے ہیں، ان کو ہٹا دیں گے اور اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ وہ دیدار کیسے ہوگا؟ بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے شبہ ہوگا، بے مثال ہوگا۔ فرمائیں گے میرے بندو تم راتوں کو میری محبت میں جاگتے تھے، تم دنوں کو میری محبت میں نیک عمل میں لگے رہتے تھے، تمہیں لوگ برائی کی طرف بلاتے تھے مگر تم میری محبت کی وجہ سے برائی سے بچتے تھے، تمہاری نگاہیں جھکی رہتی تھی، تم اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں کرتے تھے، تم کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، تمہارے دل میں میرے دیدار کا شوق تھا، میری ملاقات کی تمنا تھی، تم نے برے دوستوں کو چھوڑ دیا، برے کاموں کو چھوڑ دیا، تم نے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تم میری محبت میں زندگی گزارتے تھے میرے بندو، تم نے میرے حسن و جمال کو دیکھنا پسند کیا، آج میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، یہ دیدار ایسا ہوگا کہ جنت میں نور کی ایک بارش ہوگی اور وہ بارش جنتیوں کے کپڑوں پر اور چہروں کے اوپر پہنچے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے آندھی آتی ہے تو باہر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پر مٹی کی تہ آ جاتی ہے، اسی طرح یہ نور کی آندھی ہوگی، جنتیوں کے چہروں پر نور کی ایک تہ آ جائے گی اور ان کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر کئی سال تک جب وہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا جو ہے وہ لطف لیں گے، مزے لیں گے اور بالآخر واپس لوٹیں گے، ان کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اب جنتی مخلوق 70 سال ٹکٹکی باندھ کر ان کے حسن کو دیکھتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جنتیوں کو حکم ہوگا میرے بندو یہ تو تمہیں میرا پہلی دفعہ دیدار ہوا، اب تمہیں وقفے وقفے سے ہوتا رہے گا۔ تو جنتیوں کو جمعہ کے دن ہوگا اور جنتیوں کو جو ہے کچھ لوگوں کو سال کے بعد ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو روزانہ ہوگا۔ اب جنت میں جو عزت ہوگی ایک دوسرے کی یا اکرام ہوگا یا مرتبہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے بنے گا۔ اس کو کتنی مرتبہ دیدار ہوتا ہے، اس کو کتنی مرتبہ دیدار ہوتا ہے، جس کو جتنی زیادہ مرتبہ دیدار نصیب ہوگا وہ جنت میں اتنا عزت والا انسان ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، مگر اللہ کی طرف سے یہ دیدار کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس کا بھی بارے میں سن لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اندھا جس کو اللہ نے اندھا پیدا کیا اور اس نے صبر شکر اور عبادت کی زندگی گزاری، یہ اندھا جب جنت میں جائے گا اللہ رب العزت اس کو یہ عزت عطا فرمائیں گے، یہ ٹکٹکی باندھ کر اللہ کا دیدار کرے گا۔
کبھی بھی اللہ کا دیدار اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوگا. یہ کیوں ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے، یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے دنیا میں کبھی کسی غیر کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے اب یہ ہر وقت میرا ہی دیدار کرتا رہے گا. تو گویا دیدار کا پیمانہ یہ ہوگا، جو غیر محرم کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوگا وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوگا. اس لیے سوچ لیجئے، دنیا میں جب کسی مرد نے غیر عورت کی حسن کی طرف محبت کی نظر ڈالی یا عورت نے کسی غیر مرد کی طرف محبت کی نظر ڈالی، ہر نظر کے بدلے یہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دی جائے گی. سوچئے کتنی بڑی محرومی ہے. آج عورتیں بن سنور کے نکلتی ہیں، بازاروں میں بے پردہ نکلتی ہیں. سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اس لیے بنتی اور سنورتی ہے کہ اس کو غیر محرم دیکھ کر خوش ہو، چاہے اس کا کزن ہو، چاہے اس کا پڑوسی ہو، چاہے کوئی اجنبی ہو. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو عورت اس لیے بنتی سنورتی ہے کہ اللہ کے اس پہ کوئی غیر محرم مرد اس کی طرف محبت کی نظر ڈالے، اللہ رب العزت اس بننے اور سنورنے کی وجہ سے فیصلہ کر لیتے ہیں میں قیامت کے دن اس عورت کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ یہ چاہتی ہے غیر مرد دیکھے، ایسی عورت کو میں نہیں دیکھوں گا. اب سوچئے کتنا بڑا نقصان ہے کہ جو جوان لڑکیاں اپنے آپ کو بنا سنوار کے جاتی ہیں کہ غیر مرد دیکھیں گے، گویا یہ اللہ کی محبت بری نظروں سے محروم ہو جائیں گی. اس لیے جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، یہ نیک بچیاں ہیں، یہ اچھی بچیاں ہیں، خوش نصیب ہیں، یہ اپنے آپ کو غیر محرم سے بچاتی ہیں. اس کے بدلے قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے. اب فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے. دنیا کے مردوں کی کمینی نگاہیں آپ اپنے جسم پہ دلوانا چاہتی ہیں یا اللہ رب العزت کی پاک نظریں دلوانا چاہتی ہیں؟ دنیا کی یہ لذتیں تھوڑے وقت کی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں آخرت کی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے اور اپنی محبت کی نظروں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. وہ کتنا بد نصیب انسان ہے جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لے کہ میں اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا. قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. جب اللہ ہی محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، سوچئے پھر انسان نے کیا کمایا اور کیا زندگی گزاری. اس لیے ہمیں چاہیے ہم دنیا میں